ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today my lecture, first of all, I dedicate to Shah Abdul Latif Bhatta'i poetry. राणा तुंहिंजी राज में मूंखे चोॾहं चंड ॾिठो, नकी दाणो पेट में नकी अन्न ॾिठो. हाणे राणे खे चइजो अॼु मोमल रात मरी वियो. Today my lecture, the Limitation Act established 1908. Today, first of all, I tell you, would you like to my channel? Please subscribe YouTube Legal Talk Network channel. Press the button bell icon and like it and share and comments me. Difference between Section 4 and 5 and 14 Limitation Act. The difference 5 and 14 Limitation Act. Distance between Section 5 and 14 Limitation Act 1908 I describe in Urdu. قانون میعاد کی سماعت یعنی قانونی میعاد کی جو سیکشنز ہیں 5 اور 14 میں کیا ڈفرینٹ ہے. تو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میعاد سماعت گزر جائے تو کیا درخواست اپیل دائر کرنے کے حوالے سے کسی شخص کو قانونی چارہ کار ختم ہو جاتا ہے، یا پھر قانونی میعاد سماعت میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے جو کہ ایک شخص میعاد سماعت گزرنے کے بعد بھی درخواست اپیل یا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. یہاں جواب مثبت انداز میں قانونی میعاد سماعت میں ایسی گنجائش رکھی گئی ہے جس طرح سیکشن 4 میں بتایا ہے. قانون میعاد سماعت کے تحت میعاد اس روز ختم ہو جب عدالت بوجہ تعطیل بند ہو. The Limitation Act 4. یہاں پر Limitation 5 کہتا ہے قانون میعاد سماعت کے تحت جب تاخیر ہونے کی مناسب وجوہات موجود ہوں. ان دفعات کے اندر، سیکشنز کے اندر ان احکامات کی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. ہم آپ کو آج بتائیں گے اپنے جونیئرس وکلاء کو اور جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں 5 اور 14 کے درمیان کیا ڈیفرنٹ ہے. بتایا ہے سیکشن 4 کہتا ہے where the period of limitation prescribed for any suit, appeal or applications expire on a day when the court close the suit, appeal or application may be instituted, reflect or made on the day of the court reopens. جب کسی نالش، اپیل یا درخواست کے لیے مقررہ میعاد سماعت اس روز ختم ہو جب کہ عدالت بند ہو، تو ایسی صورت میں نالش، اپیل یا درخواست میں روز پیش دائر کی جا سکتی ہے جب عدالت کھلے. اس سیکشن کے اندر بتایا ایک شخص کے لیے چارہ کار فراہم کرتی ہے جبکہ کوئی درخواست پیش کرتا ہے یا اپیل دائر کرتا ہے یا دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ میعاد سماعت اس روز ختم ہو رہی ہو جس روز عدالت بند ہو. تو عدالت کی ایسی بندش کسی تعطیل یا کسی دیگر دائر کر سکتا ہے، کسی دیگر وجہ کی یعنی وجوہات کی بنا پر اس کے میعاد سماعت اس روز ختم ہو رہی ہو، تو اس روز عدالت اگر بند ہو تو اس عدالت کی ایسی بندش یا تعطیل کسی طور پہ مثال کے طور پہ کوئی اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں، حالات و واقعات ہو جاتے ہیں ایسے، تو عدالت بھی ہو سکتا ہے وہاں اس دن بند ہو. یعنی اس پر بتایا کہ ایسی صورت میں میعاد سماعت کا اختتام نہ ہوگا. یعنی اس سیکشن کے تحت یہ رعایت بہت محدود ہے، محدود حد تک کہ متاثرہ شخص کو چاہیے اگلے روز جس روز عدالت کھلے درخواست پیش کر دے، اپیل یا دعویٰ دائر کرے. وہ مزید تاخیر ناقابل معافی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چند روز انتظار کریں یا پھر دعویٰ دائر کریں.
یہ درخواست پیش کرے گا. اگر متاثرہ فریقین اپیل کرتے ہیں تو اس کی درخواست اپیل دعویٰ ذات المیعاد ہونے کی وجہ سے خارج ٹھہرے گی. تو یہاں پر سیکشن 14 کہتا ہے کہ قانون میعاد کی سماعت کے تحت کسی نالش یا درخواست کے لیے مقررہ میعاد میں کسی مدت خارج ہو گئی، یعنی جو مدعی نے پوری تنویر نیک نیتی سے ایسی دیوانی کارروائی کی پیروی مدعی عالیہ کے خلاف کسی عدالت میں ابتدائی عدالت اپیل میں صرف کی، جبکہ نیک نیتی سے اس کے بنائے دعوے پر تھی، تو ایسی عدالت میں ابتدائی عدالت اپیل کو اختیار سماعت حاصل نہ تھا. تو یہاں پہ کہتا ہے ریویو پٹیشن فیلڈ بیفور ہائی کورٹ ڈیلے بائی 2 days. Petitioners found having been bond filed pursuing the remedy before other authorities and spent some fine obtaining copies of order to be filed in high court delay conduct. تو جب بتایا اس میں کہ عدالت عالیہ میں درخواست نظر ثانی 2 دن کی سے تاخیر دائر کی گئی، تاخیر سے یعنی کہ 2 دن سے نظر ثانی 2 دن سے یعنی کہ اس کی تاخیر سے دائر کی گئی، تو درخواست گزار یہاں پر یہ کہ درخواست گزار یعنی کہ اپنی نیک نیتی سے دیگر اداروں پر یعنی کہ چارہ کار حاصل کرتا ہے، تو عدالت عالیہ میں پیش ہونے کے لیے نقل پر کچھ یعنی وقت صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ تاخیر یعنی معافی کی گئی. سیکشن 5 کے اندر بتایا تھا جب ایک صوابدید اختیار کی حاصل ہے یعنی اس کی جو حامل ہے، تو وہاں پہ جبکہ سیکشن 14 کے اندر ان عدالتوں کی صوابدیدی اختیارات حاصل نہیں ہیں. سیکشن 14 میں ایک تاکیدی سیکشن ہے. یہ سیکشن 5 کہتا ہے کہ یعنی کہ 5 اس کے خلاف دوسری اپیل ہو سکتی ہے، جبکہ سیکشن 14 کے خلاف ایسا نہیں ہوتا. لمیٹیشن ایکٹ کے اندر 1908 اسٹیبلش ہوا. سیکشن 5 میں بتایا کہ معقول وجوہات کی بنا پر دائر کرنے سے قاصر رہنے کے بارے میں، جبکہ سیکشن 14 میں بتایا گیا کہ مدعی سے نیک نیتی سے دعویٰ کسی دوسری عدالت جیسے اختیارات سماعت حاصل نہیں ہوتا تو اس میں دائر کر دیا گیا ہو. یہ دونوں سیکشنز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. تو یہ میرا لیکچر یہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.